إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، داتا گنج بخش مجھے اور آپ کو پالنے والی ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام الرسل، سید الرسل، خاتم النبیین، امامنا فی الدنیا والآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ سلف صالحین اور محدثین کرام کے لیے۔ سامعین محترم، پچھلے کچھ خطبات سے ہم اللہ ذوالجلال کے بعد اس پورے جہان کی جو سب سے عظیم الشان شخصیت، ہستی اور ذات ہے، ان کی زندگی کے متعلق پڑھ اور سن رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے شب و روز کیسے گزرے۔ جب آپ پر مشکلات آئیں، آپ کے ساتھیوں نے آپ علیہ السلام کا ساتھ کیسے دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، دین اسلام کی نشر و اشاعت شروع کی، تو آپ کے قبیلہ والے، خاندان والے آپ کے مخالف کیسے ہوئے۔ یہ پچھلے تقریباً 3 خطبات کے اندر ہم نبی علیہ السلام کی زندگی وہ پڑھ کر سن رہے ہیں۔ پچھلے خطبے کے اندر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا کہ جب نبی علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق مکہ کی بستی سے نکلے اور غار ثور کے اندر جا کر آپ علیہ السلام ٹہرے اور قیام کیا۔ غار ثور کے اندر نبی علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں آپ علیہ السلام نے غار ثور کے اندر گزاری۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ ان کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ تو رات کا جب وقت ہوتا، بکریوں کو ہانکتے ہانکتے غار کے قریب چلے جاتے، پھر ایک بکری کو غار کے اندر لے جا کر کے اس کا دودھ دوتے اور نبی علیہ السلام کو اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا کرتے تھے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر وہ پورا دن مکہ کے اندر گزارتے، جتنی خبریں ہوتی تھی لا کر کے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا کرتے تھے کہ آج مکہ میں یہ بات ہوئی، آج یہ مجلس بیٹھی، آج فلاں نے آپ کے متعلق فلاں سازش کی، سارے معاملات سے وہ آگاہ رکھا کرتے تھے۔ جب 3 دن اور 3 راتیں مکمل ہوئی نا، تو نبی علیہ السلام اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی سے ایک شخص جو راستوں کا ماہر تھا، جس کا نام تھا عبداللہ بن عریقت، مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، کافر تھا، لیکن حضرت وہ بھروسہ کرنے کے، یقین کرنے کے قابل تھا۔ اس کے ساتھ بات وہ پہلی طے پا چکی تھی کہ 3 راتوں کے بعد فلاں جگہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 2 اونٹنیاں ہجرت کے لیے تیار کی تھی وہ لے کر کے آپ نے پہنچنے۔ جب 4تھے دن کی صبح ہوئی نا، تو عبداللہ بن عریقت اپنے وعدے کے مطابق وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اونٹنیاں لے کر کے۔ عبداللہ بن عریقت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب نبی علیہ السلام اور جناب ابوبکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ، یہ 4 افراد کا قافلہ حضرت ہجرت مدینہ کی طرف نکلا، مدینہ کے راستے کے اوپر وہ چل پڑا۔ اور وہ جو کفار کا معاملہ تھا، انہوں نے جو اعلان کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، حضرت وہ بالکل ویسے ہی تھا۔
لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور جناب ابوبکر صدیق کے پیچھے تھے، ان کے سراغ لگا رہے تھے کہ ان کو کیسے ڈھونڈا جائے اور ان کو کیسے تلاش کیا جائے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت شروع کی نا مدینہ کی طرف، یہ ایک ایسا بابرکت سفر تھا کہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ذو الجلال نے بڑے معجزے دکھائے۔ سراقہ بن جاشم کو دیکھیے، اس کا معجزہ ہجرت مدینہ، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد نا اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں نے سنا نا کہ کفار نے اتنی پیشکش رکھی ہے، 100 اونٹ دیے جائیں گے، میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ ایک بندے کی خبر ملی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے، اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے فال نکالی نا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تیر چلاؤں یا نہ چلاؤں، جواب نہ میں نکلا۔ اس کے باوجود کہتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا، جب قریب گیا تو میرے گھوڑے کے پاؤں وہ زمین کے اندر دنسور میں گر پڑا۔ اللہ اکبر! حضرت خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کو بڑی مشکل سے اٹھا نکالا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گیا، پھر وہی معاملہ۔ کہتے ہیں کہ جب 3 مرتبہ میرے ساتھ وہ ایسا معاملہ ہوا نا، تب میرے اوپر یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر کے آئے ہیں، جو دعوت لے کر کے آئے ہیں، وہ پورے عالم کے اوپر غالب آ کر کے رہے گی۔ پھر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے آواز دے کر کے امان طلب کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کی جب میری نیت بالکل ٹھیک تھی، میرا گھوڑا بھی زمین کے اندر نہیں دنسا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، سارا معاملہ سنایا، حضرت ایسے ایسے آپ کا پیچھا کرتے کرتے آ رہا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے امان طلب کی جو چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر لکھ کر دی گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سراقہ اس دن کو یاد کرو جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر! وہ کہتے ہیں کہ ایک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہاں وہ ایران کی ریاست جس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے اور اس کے کنگن میرے ہاتھ میں۔ کہتے خیر میں نے بات کو اگنور کیا، لیکن جب اسلام قبول کیا، وقت گزرتا گیا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ ایران کی ریاست کو شکست ہوئی، اور وہ کسرا کے کنگن جناب عمر بن خطاب نے جب لا کر کے میرے ہاتھوں میں پہنائے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مجھے یاد آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ یہ حضرت ہجرت کے سفر کے دوران اللہ ذو الجلال نے معجزے دکھائے۔ ایسے ہی آگے جا کر کے ایک خیمہ آیا، ام معبد کا خیمہ، بڑا مشہور واقعہ، وہ بھی تھوڑی عمر رسیدہ خاتون تھی وہ۔ اللہ اکبر! جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خیمے کے اندر گئے نا، وہ آتے جاتے جو مسافر تھے ان کو کھانا بھی کھلاتی تھی، ان کو پانی بھی پلایا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کھانے کے متعلق پوچھا کہ آپ کے پاس گوشت یا کھجوریں ہیں، ہم خرید لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی، کھانے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، ایک کونے کے اندر نا ایک لاغر سی کمزور سی بکری کھڑی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا دودھ وہ ہم دو سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگی حضرت یہ اتنی لاغر اور کمزور ہے کہ میرا جو خامد ہے نا ابو معبد وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، اور یہ اتنی کمزور ہے کہ ان بکریوں کے ساتھ بھی نہیں جا سکی، تو آپ کو یہ دودھ کیسے دے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے آپ صرف ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر! انہوں نے اجازت دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی دعا پڑھی، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ ذو الجلال نے دودھ کے ساتھ بھر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام معبد سے کوئی برتن لائیے، وہ اتنا بڑا برتن لائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس برتن سے کتنے آدمی وہ دودھ پی سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دھونا شروع کیا، دھوتے گئے حتیٰ کہ وہ برتن بالکل بھر گیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دودھ کی جاگ وہ برتن سے باہر آنے لگی۔ پھر سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد کو دودھ پلایا، خود پیا، جناب ابوبکر صدیق کو پلایا، عبداللہ بن عریقہ، عامر بن فہیرہ، اپنے سارے ساتھیوں کو دودھ پلا کر کے حضرت اس برتن کے اندر دوبارہ دودھ دھویا، دوبارہ دودھ دھو کے دودھ کو نکال کر کے دوبارہ ام معبد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا اور اپنے رستے کی طرف وہ گامزن ہو گئے۔ جب ابو معبد گھر رہے نا، انہوں نے ان سے پوچھا، کہل سالی کے دن تھے، بکری لاغر تھی، کمزور تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی آج ہمارے گھر اتنی بابرکت شخصیت آئی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر ابو معبد کہنے لگے میرے لیے اس کا حلیہ بیان کرو۔
حضرت حلیہ بیان کرنے لگی ام معبد، سب سے پہلے کیا کہتی ہیں؟ اللہ اکبر، ناظرۃ الوضاء، روشن چہرہ، اللہ اکبر۔ صحابہ ایسے نہیں تھے مثالیں بیان کرتے کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکا کرتا تھا۔ ام معبد نے سب سے پہلے ان کی آپ علیہ السلام کی خوبی بیان کی، آپ علیہ السلام کے چہرے کے متعلق کہ اس جیسا روشن چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور فرمانے لگی کہ قد اتنا کہ نہ زیادہ لمبا اور نہ کوئی کہہ سکے کہ چھوٹے قد والے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو اس طرح جیسے موتیوں کی بچھار ہوتی ہے، اور جب خاموش ہوتے ہیں، چپ رہتے ہیں، تو بالکل ایک باوقار شخصیت حضرت کو بیان کرتی گئی۔ ابو معبد کہتے ہیں تو وہی شخصیت ہے جس کا پیچھا وہ کفار مکہ کر رہے ہیں، جن کی تلاش کفار مکہ کو ہے۔ پھر کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، جب نبی علیہ السلام مدینہ میں چلے گئے نا، تو انہوں نے بھی جا کر کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مدینہ کے قریب جب آپ علیہ السلام پہنچے نا، تو مدینہ والے جو باسی تھے، جن کو پتا چلا تھا کہ نبی علیہ السلام مدینہ کے لیے نکل چکے ہیں، تو وہ روز مقام حرہ، ایک پہاڑ تھا چھوٹا سا، اس کے اوپر آ کر کے وہ نبی علیہ السلام کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی وہ نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، کڑک دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ جب آپ علیہ السلام کا انتظار ختم ہو، واپس چلے گئے۔ پھر کسی کام کی غرض سے نا ایک یہودی اپنے محل کے اوپر چڑھا، اس نے دیکھا کہ دور سے سفید کپڑے پہنے بزرگ یا ساتھ 2 لوگ اور ہیں۔ اس نے پھر آواز لگا کر کے کہا، اے مدینہ والو، جس کا تم روز انتظار کیا کرتے تھے، تمہارے وہ بزرگ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے والوں نے اپنا اسلحہ اٹھایا، فوراً نبی علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے گرد ایک حلقہ بنا لیا تاکہ نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ علیہ السلام نا مدینہ جانے سے پہلے کچھ کلومیٹر کا فاصلے دائیں جانب بنو عمر بن عبد مناف، ان کا قبیلہ تھا، ادھر چلے گئے۔ ادھر جا کر کے آپ علیہ السلام 10 دن ٹھہرے، جدھر مسجد قباء وہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے وہاں جا کر کے قیام کیا۔ جب 10 دن پورے ہوئے، نبی علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھے اور بنو نجار جو مین یثرب کی بستی تھی، قبیلہ تھا، ادھر چلے گئے، اور جس جگہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی آپ کی سواری جا کر کے بیٹھی، اس کو نبی علیہ السلام نے اس جگہ کو مسجد نبوی کے لیے منتخب کر لیا۔ اس جگہ پر حضرت تک وہ کفار جو مکہ تھے، مشرکین تھے، رہنے والے اس وقت کے، اس دور کے، اس جگہ کے، ان کی قبریں تھی، کھنڈرات تھے، اور وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب اس زمین کا مطالبہ کیا نا، تو انہوں نے ہدیہ کرنا چاہا، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھی اس کی قیمت ادا کر کے ان سے وہ زمین خریدی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی تھی، اور وہاں پھر وہ سارا پروسیجر شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ حضرت اس جگہ کو خریدنے کے بعد جب آپ علیہ السلام دوبارہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے نا، کہ اب قیام کہاں کرنا ہے، کیونکہ مسجد تو بعد میں بنی۔ ہر بندے کی خواہش یہ تھی کہ آپ علیہ السلام میرے گھر کے اندر تشریف لائے، ہر بندے کی خواہش تھی۔ ہر بندہ آپ علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار کو وہ پکڑنا چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر کا مہمان بناؤں۔ نبی علیہ السلام نے روک دیا تھا سب کو، فرمایا کہ جہاں جس کو حکم ہوگا یہ بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی بیٹھی حضرت جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے، ادھر اونٹنی بیٹھی۔ نبی علیہ السلام اترے اور ان کے گھر کے اندر چلے گئے۔ اب ان کے گھر کے 2 پورشن تھے، نچلے والے پورشن میں حصے میں نبی علیہ السلام اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے۔ اوپر والے جو حصہ تھا، پورشن تھا، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ رضی اللہ عنہما وہ دونوں رہا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رات کو ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ میں اور میری اہلیہ ہم دونوں اوپر ہیں، نیچے اتنی بابرکت ذات، اتنی عظیم الشان ہستی ہے، ہم ان کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں پوری کی پوری رات کو کونے کے اندر بیٹھ کر کے گزار دی، اللہ اکبر، کہ کہیں توہین نہ ہو جائے۔ نیچے نبی علیہ السلام ہے اور میں ان کے اوپر چل پھر رہا ہوں۔ اللہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اتنی شدید محبت تھی صحابہ کی نبی علیہ السلام تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، وہ تو ہمارے سامنے بڑے نمونے ہیں، لیکن وہ نبی علیہ السلام سے محبت، ان کا ادب، ان کا احترام کس طرح کیا کرتے تھے۔
ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن تک وہاں تک ٹھہرے رہے جب تک مسجد نبی کی تعمیر نہیں تھی ہوئی۔ مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، ساتھ آپ کا حجرہ بنایا گیا، وہاں چلے گئے۔ جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی نا، خود بذات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور ساتھ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اللہ اکبر، فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، دولت زینت کچھ بھی نہیں ہے، خیر کس چیز کے اندر ہے؟ الا خیر الآخرہ، جس کو آخرت کے اندر بھلائی عطا کر دی گئی، آخرت کے اندر جس کے ساتھ معاملہ اچھا ہو گیا، خیر اس کے اندر۔ ساتھ دعا کر رہے ہیں، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو بھی بخش دے اور انصار کو بھی معاف فرما۔ ساتھ ساتھ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کو مسجد نبی کی تعمیر کا کام جاری۔ ایسے ہی جو مدینہ سے آنے والے اشخاص تھے نا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، اپنی اولادیں، جائیدادیں، مکان، سب کچھ پیچھے ہی تھا۔ جب مدینہ آئے کچھ نہیں تھے، صرف دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا، بھائی چارہ وہ قائم کیا۔ حضرت اتنا عظیم الشان بھائی چارہ کہ آج میرے اور میرے سگے بھائیوں کے درمیان اتنی محبت نہیں ہے جتنی وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان آپس میں تھی، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف آئے، ان کو غالباً سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا، وہ بڑے مالدار شخص تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کچھ بھی نہیں تھا، مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، وہ کیا کہتے ہیں، حضرت میرے پاس اتنا مال ہے، آدھا مال آج سے آپ کا، میری 2 بیوی ہیں، دونوں کو دیکھیں، جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کریں۔ اللہ اکبر، حضرت اس کی مثال ملتی نہیں ملتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا رشتہ قائم کیا، انہوں نے ایسا نبھایا۔ ایک اللہ اکبر، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ، بڑے باغات تھے ان کا رشتہ مواخات قائم ہوا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے، اللہ کے رسول ہمارے باغات کو تقسیم کر دیں، ہمارے باغات کو ہمارے دونوں کے اندر تقسیم کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ پھر جن کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم ہوا تھا، حضرت بات طے کیا پئی کہ باغات آپ کی ہیں، ملکیت آپ کی ہے، اس کے اندر کھیتی باڑی ہم کریں گے، لہذا پھل جو ہوگا وہ دونوں کا آدھا آدھا ہوگا۔ جب کھیتی باڑی کرنے کی بات آئی، کفار مکہ حضرت جو مہاجرین آئے تھے وہ تو کھیتی باڑی کو بالکل نہیں تھے جانتے، لیکن دیکھیے نخلستانوں کے مالک، باغات کے مالک، انہوں نے مہاجرین کے ساتھ مل کر کے اپنے باغات جن کے وہ مالک ہیں ان کے اندر ان کو کھیتی باڑی بھی سکھائی۔ پھر یہ سین نہیں ہوا 70-100، معاملہ پھر بھی 50-50 کا ہے، جو اس سے پھل نکلتا وہ آدھا آدھا تقسیم ہوتا۔ یہ وہ رشتہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کیا تھا، اور ہمیں وہ دعوت دی تھی، ہمیں وہ نصیحت دی تھی، ہم تک وہ پیغام پہنچایا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس کے اندر ایسی محبت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ جب تک آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے یارانے کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں کچھ ٹائم گزرا نا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بڑا خوبصورت واقعہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، اللہ اکبر۔ انہوں نے نا شروع سے واقعہ بتایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اے ابن عباس میں فلاں علاقے میں رہا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ میرے باپ کو میرے ساتھ بڑی شدید محبت تھی، جتنی دوسری اولاد تھی نا سب سے زیادہ وہ مجھ سے پیار کیا کرتا تھا۔ میرا کام صرف کیا ہوتا تھا، ہم سارے کے سارے دین مجوسیت پر تھے، آگ کے پجاری تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ میرے باپ نے میرے ذمہ صرف ایک کام لگایا تھا کہ سلمان تو نے صرف اس آگ کو، اس دیے کو بجھنے نہیں دینا، جلائے رکھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا زیادہ، صرف میرا کام یہی تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا، میرا باپ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ نا اس نے ایک زمین خریدی جس کی وہ ڈیولپمنٹ کرنی تھی ساری، وہ دونوں کام مینج نہیں کر پایا۔ میرے ذمہ لگا دی کہ کھیتی باڑی والا کام تو نے کرنا ہے، جو ادھر جا کر سارا عملہ ہے اس کی نگرانی تو نے کرنی ہے۔
کہتے ہیں کہ وہ پہلا دن تھا کہ میں اپنے گھر سے دور نکلنے کے لیے جا رہا تھا، رستے میں نے ایک گرجا دیکھا جس کے اندر لوگ نا عیسائی وہ عبادت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے اس کی عبادت اتنی پسند آئی کہ میں ان کے پاس بیٹھا، اتنی دیر تک بیٹھا رہا کہ سورج غروب ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر یہ دین سیکھنا ہو، اس کو حاصل کرنا ہو، اس دین کے اوپر چلنا ہو تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس وقت عیسائیت کی جو مین جگہ تھی نا وہ ملک شام تھی۔ لوگوں نے بتلایا کہ ملک شام چلا جا، بڑے بڑے پادری ملیں گے، ان سے جا کے سیکھ لے۔ خیر جب گھر رہے نا، والد کے سامنے ساری بات رکھی، کہتے کہ میرے ابا کو نا خوف آیا کہ اب یہ دین مجوسیت کے، اس کے آباء و اجداد کا جو دین ہے اسے پھٹ جائے گا۔ میرے پاؤں کے اندر اس نے لوہے کی بیڑیاں ڈال دی، جبکہ میں پیچھے پیغام دے کر کے آیا تھا کہ جب ملک شام سے کوئی قافلہ آئے مجھے پیغام لازمی بھیجنا۔ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، ملک شام سے قافلہ آیا، مجھے پیغام بھیجا گیا، کسی نہ کسی طریقے سے میں اس چنگل سے، اس بیڑیوں سے نکل کر کے وہ ملک شام کا جو قافلہ تھا ان کے ساتھ چلا گیا۔ ملک شام جا کر کے ایک پادری تھا، بشپ تھا، ایک گرجا گھر کا جو رکھوالا تھا، اس کے سامنے جا کر کے میں نے ساری بات کی، ایسے ایسے میں دین مجوسیت سے پھر کر کے آیا ہوں، آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، عبادت آپ کی بڑی اچھی لگی ہے۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ میں رہنے لگ گیا اور سارا کچھ سیکھتا گیا۔ جب اس کی وفات کا وقت، اس کے مرنے کا وقت قریب آیا نا، اس نے مجھ سے نصیحت کر دی، اب فلانی جگہ موصل ایک شہر ہے، اس کے اندر ایک پادری ہے، اس کے پاس چلا جا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا۔ جب وہ مرنے لگا اس نے مجھے اموریہ بھیج دیا، اموریہ سے آنے کے 3 علاقوں کے اندر، کہتے میں چلا گیا صرف کس وجہ سے کہ مجھے دین اتنا پسند آیا تھا کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا، مجھے سیکھنے کا شوق تھا۔ کہتے جب میں نے عقل انیکیہ والا جو مرنے لگا نا عالم، وہ مجھے کہتا ہے کہ اب میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا جو تجھے مجھ جیسا سکھا سکے، بتا سکے، پڑھا سکے۔ ہاں البتہ فلاں بستی ہے کھجوروں والے باغات کی، ادھر ایک نبی آنے والا ہے، مبعوث ہونے والا ہے، اس علاقے کے اندر اس بستی کی طرف چلے جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نشانیاں مجھے بتلائیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، یعنی اگر کوئی تحفہ دے گا ان کا وہ ان میں سے کھائیں گے، صدقہ وہ قبول نہیں کریں گے۔ تیسری نشانی بتلائی کہ ان کے کندھوں کے درمیان نا ایک مہر نبوت سیب کی مانند ہوگی، جو خاتم النبیین کی وہ نبوت ہے، اللہ جل جلالہ نبوت کو ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ تجارت کے لیے نا ایک قافلہ عرب سے آیا ہوا تھا، میں نے ان کے سامنے پیشکش رکھی کہ میری جتنی گائیاں بکریاں میں تمہیں دیتا ہوں مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ساتھ لے چلے۔ جب اس بستی کے اندر یثرب کے اندر پہنچے، انہوں نے میرے ساتھ ظلم یہ کیا کہ بنو قریظہ کا ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھوں مجھے غلام بنا کر کے بیچ دیا، غلام بن گئے۔ اب غلامی کے اندر وہ باغات کی سارا کچھ کیا کرتے تھے، درختوں کی رکھوالی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ آئے نا، ان کو خبر ملی تو وہ جو اس پادری نے شرائط بتائی تھی کہ صدقے کو قبول نہیں کرتے، ہدیہ لے لیتے ہیں، امپلیمنٹ تو کرنا تھا نا کہ وہ نبی ہے بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے کہ میں سب سے پہلے جو کچھ تھا نا میرے پاس شام کا کھانا، کھجورے، پانی وغیرہ لے کر کے گیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت ایسے ایسے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بڑی دور سے آئے ہیں، یہ صدقہ ہے آپ کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے ضرورت مند بھی، اسے کھائیے۔ وہ بیان کرتے ہیں سلمان فارسی کے نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ نہیں لیا، نبی ساتھ جو بیٹھے تھے ان کو دے دیا۔ کہتے ہیں ایک شرط وہ سچ ہو گئی، کچھ دن گزرے، میں پھر کچھ سامان لے کر کے نبی علیہ السلام کی وہ پاس چلا گیا۔ آپ علیہ السلام کو میں نے بتایا حضرت یہ ہدیہ ہے، تحفہ آپ کے لیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا۔ کہتے ہیں 2 شرائط پوری ہو گئی۔ اب جو تیسری شرط تھی وہ مہر نبوت کی۔ حضرت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ایک دن نہ کسی کا جنازہ پڑھ کے واپس تشریف لا رہے تھے، تو میں نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے پیچھے سے نا ایسے ایسے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو 2 شرائط انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا نا، نبی علیہ السلام سے دانا اور حکمت والا کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ اگلے بندے کی سائیکو کو سمجھ جاتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے پیچھے دیکھا کہ سلمان دائیں بائیں ہو رہے ہیں، پتہ چل گیا تھا کس چیز کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ سلمان فارسی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ علیہ السلام نے میری اضطراری کیفیت کو دیکھا نا، آپ نے اپنے کندھے سے اپنی چادر کو سرکا دی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب پیچھے سے مہر نبوت دیکھی تو میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو
کراس کرتے ہوئے ان کے اندر سے جاتا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے وہ حضرت مہر نبوت کے ساتھ اپنا سینہ لگا اور زار و قطار رونے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، بٹھایا، سارا واقعہ پوچھا، پھر فرماتے ہیں ابن عباس جس طرح میں نے تجھے شروع سے واقعہ سنایا ایسے ساری کیفیت میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی تھی کہ حضرت ایسے ایسے آپ کو تلاش کرتا آیا تھا اور لوگوں نے غلام بنا کر کے رکھ دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ تو اس سے آزادی کی قیمت پوچھ۔ حضرت ان کے جو مالک تھے بنی قریظہ کا جو سردار تھا 40 اکیے چاندی اور 300 کھجور کے درخت اس باغات کے اندر کاشت کرنے تھے، یہ شرط رکھی اس نے، پھر سلمان تو آزاد ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کوئی مجھے 10 درخت دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، جس کے پاس جتنی استطاعت تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان کہ تو نے جا کر کے صرف زمین کو کھودنا ہے، یہ پودا کھجور کا میں خود آ کر کے لگاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے سارا کام کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے درخت لگائے۔ حضرت جو پودا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا تو وہ فرماتے ہیں کبھی وہ پودا آج تک سوکھا نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے جو لگایا تھا۔ ایسے ہی ایک بندہ آیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چاندی پیش کی، حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا، وہ کہتے ہیں حضرت یہ اس کے معاملے میں اس کے مطابق وہ بڑی کم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب کیا تھا؟ جا سلمان اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تجھے برکت دے گا۔ کہتے ہیں میں تھوڑی سی چاندی لے کر کے گیا نا جب اپنے مالک کے پاس، اس نے تولنے کے لیے وزن کرنے کے لیے ترازو کے اوپر رکھا، خدا کی قسم وہ 40 اکیے کے برابر تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اسلام قبول کیسے کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے، جیسے کفار مکہ وہ تنگ کیا کرتے تھے نا، ادھر آ کر بھی حضرت بڑے معاملات تھے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس کے ساتھ کچھ چکر شیدی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ کیا کرتا تھا، اور یہودی وہ ہر وقت اس تان و تشنیع میں رہتے، ہر وقت اس تیاری میں رہتے کہ کب کس طرح مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہودی شروع سے لے کر آج تک حضرت وہ مسلمانوں کے مخالف ہے۔ یہودیوں کے سردار تھے، ان کا بیٹا تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے حضرت میں نے آپ سے صرف 3 سوال کرنے ہیں، اور وہ سوالوں کے جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ پہلا سوال کیا کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتلائیے کہ قیامت کی سب سے اولی نشانی کیا ہوگی؟ قیامت کی سب سے اولی نشانی معاملہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آگ مشرق کی طرف سے اٹھے گی اور لوگوں کو اکٹھا کر کے مغرب کی طرف لے جائے گی، یہ سب قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہوگی۔ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا اس نے سوال کیا، اللہ اکبر، کہ ایک بچہ کبھی باپ کی صورت میں جاتا ہے، کبھی ماں کی صورت میں جاتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی ماں جیسا ہے، کوئی کہتا ہے باپ جیسا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ سوال ایسا ہے کہ جس کو سوائے نبی کا کوئی بھی نہیں بتلا سکتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جس کے جنز زیادہ قوت والے ہوتے ہیں، اگر عورت کے ہوتے ہیں تو بچہ اپنی ماں کی مانند ہوگا، اگر مرد کے جنز کی تعداد قوت زیادہ ہوگی بچہ اپنے باپ کی مانند ہوگا۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ کہتا حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تیسرا سوال انہوں نے کیا، حضرت جنت کے اندر سب سے پہلے لوگوں کی مہمان نوازی کس چیز کے ساتھ کی جائے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مچھلی کی تلی، جگر کا جو بڑا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ لوگوں کی سب سے پہلی مہمان نوازی وہ جنت کے اندر کی جائے گی۔ یہ 3 سوالوں کے جواب دینے تھے، فوراً انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی وہ بالکل تصدیق کر دی۔ یہ یہودیوں میں حضرت پہلے ایسے شخص تھے، کیونکہ یہودیوں کو پتا تھا، آپ کی نشانیاں بھی پتا تھی، آنے کی جگہ بھی پتا تھی، ہجرت کر کے سارا کچھ پتا تھا، کتابوں میں لکھا تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے، لیکن پھر بھی دلی بغض عناد کے سبب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے، آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے سردار کے بیٹے تھے اور ایک یہودی عالم بھی تھے، انہوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ 3 سوال کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اور وہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر وہ ایمان لے کر کے آئے۔
حضرت یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت زندگی کہ مدینے میں آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں، اگلے خطبے کے اندر ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان کا احاطہ کریں گے۔ اس کے بعد غزوہ بدر، اس کے اسباب کیا تھے، کیسے ہوا، کب ہوا، کس جگہ ہوا، اس کے نتائج کیا نکلے، اور اس کے بعد والی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات کس طرح لڑے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمانی جذبہ اور ایمانی لیول کیا تھا، وہ انشاءاللہ بالکل اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو اپنا عملی نمونہ آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔